اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے تو روزہ رکھے۔ رمضان المبارک کی ابتدا یہ رؤیت ہلال سے ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنا یہ بہت ایک اہم عمل ہے، کیونکہ اسلامی احکامات اکثر چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ چاند کو ہر انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور اس کا حساب رکھ سکتا ہے، اسی لیے شریعت نے چاند کو معیار قرار دیا۔ جیسے کہ حج، عیدین، روزہ، زکوٰۃ، عدت اور اس طرح تمام احکامات جو شریعت کے ہیں وہ چاند کے حساب سے ہیں، اور چاند کی تاریخوں کا یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے احکامات جو ہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ شریعت اسلامی میں اکثر احکام کا تعلق کیونکہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اور اسی طرح روزہ اس وقت تک ختم نہ کرو کہ چاند دیکھ لو۔ بخاری شریف جلد اول کی حدیث ہے، یعنی کہ رمضان کا روزہ اس کی ابتدا بھی چاند کے دیکھنے سے ہوگی اور اس کی اختتام بھی چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاند کو کیسے دیکھا جائے۔ شریعت کے اندر چاند کا اپنی سر کی آنکھ سے دیکھنا یہ اصل ہے۔ چاند کی افق کے اوپر موجودگی کافی نہیں، چاند تو کسی نہ کسی حالت میں موجود ہوتا ہی ہے، بلکہ انسانوں کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے شریعت کے اندر فقہا فرماتے ہیں کہ ابر کی وجہ سے، یعنی بادل بہت زیادہ تھے اور چاند نظر نہیں آیا، تو اگلے دن روزے کے اوپر استدلال نہیں کر سکتے، اس پہ حکم نہیں لگے گا، کیونکہ عربی کے اندر رؤیت آنکھ سے مشاہدے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل جو دوربین کے ذریعے سے حسابات لگائے جا رہے ہیں اور سائنٹیفک طریقے سے چاند کی پیدائش کا پتہ کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی شریعت کے اندر اعتبار نہیں ہے۔ رؤیت کے مسئلے میں دوربین اور جدید آلات یا حسابات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سائنس یا فلکیات یا موسمیات کا نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور شریعت اس مسئلے کے اندر سر کی آنکھوں سے دیکھنے کو ترجیح دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حساب اور دوربین تو غلط اور خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آنکھ کا دیکھا یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ شریعت سب کے لیے ہے اور حساب سب نہیں جانتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چاند کی پیدائش کا پتہ کر لیا، تو اس چیز کے اوپر تو ہر انسان کو قدرت نہیں ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے عالم بھی دیکھ سکتا ہے، جاہل بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے عالم اسلام کے بڑے سائنٹسٹ ابو ریحان البیرونی، جو کہ ریاضیات کے بھی امام تھے، فرماتے ہیں کہ رؤیت ہلال کو حساب کے اوپر نہیں رکھا گیا کہ ہم حساب لگائیں جی یہ مہینے اتنے دن کے ہوئے تو اگلے مہینے اتنے دن کا ہوگا تو چاند فلاں تاریخ کو نظر آنا چاہیے۔ چاند ہمارے حساب اور کتاب کا پابند نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو چاند نکلے گا۔ کبھی 29 کو نظر آ جاتا ہے اور کبھی 30 کو نظر آ جاتا ہے، اور کبھی بعض اوقات 2 مہینے 29 کے ہو جاتے ہیں اور 2 مہینے 30 کے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو چاند کے اندر رؤیت ہلال کو اعتبار ہے، اس کا خوب اہتمام کیا جائے، یہ مسنون عمل ہے۔ رؤیت ہلال کی بہت سی صورتیں ہیں اور اس کی شرائط ہیں، یعنی کہ عیدین اگر اس کو آپ لے لیں تو رمضان کے علاوہ 12 جو مہینے ہیں ان کے اندر بھی رؤیت ہلال ضروری ہے، اور اس کے اندر فرمایا کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کافی سمجھی جاتی ہے رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں، لیکن عیدین میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے اندر جمع غفیر کی گواہی یہ ضروری ہے، جمع غفیر کی گواہی ضروری ہے۔ اور جو لوگ گواہی دے رہے ہیں ان کی بھی کچھ شرائط ہیں شریعت کے اندر، یعنی گواہی دینے والے جن کی شہادتوں کے اوپر جو ہے چاند کا اعلان کیا جائے گا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہوں، تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہوں، چوتھی شرط کہ بینا ہوں یعنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، پانچویں شرط کہ عادل ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، دغا باز نہ ہوں، چھٹی صف لفظ شہادت وہ کہے کہ شہید تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، اس لفظ کو استعمال کرے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہے کہ میں خود دیکھ رہا ہوں، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کے سنے کے اوپر اعتبار کر کے آگے خبر نہ دے۔ ایسے ہی مجلس قاضی کی مجلس کے اندر خود حاضر ہو کے گواہی دے، یا اپنے 2 گواہ اپنے قائم مقام قاضی کی مجلس کے اندر بھیجے، ان 8 شرائط کے ساتھ شہادت قبول ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت اور خبر کے اندر فرق ہے۔ ان شرائط کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کو شہادت کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہوگا، جیسے ٹیلی فون کالز کے اوپر لوگ کالز کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے چاند دیکھ لیا، یہ شہادت نہیں ہے، یہ خبر ہے۔ تو خبر کے اوپر اعلان نہیں ہوگا، شہادت کے اوپر جو ہے اعلان ہوگا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہند و پاک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو تحریک پاکستان کے بڑے قائدین میں سے رہے ہیں، اور علماء کی صف کے اندر اوپر کے چوٹی کے علماء میں ان کا نام آتا ہے، اور تفسیر عثمانی انہوں نے لکھی جو کہ مشہور و معروف تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں فتح الملحم شرح مسلم کے اندر لکھا کہ چاند کے دیکھنے کے اندر مطالع کا اعتبار بھی صرف بلاد بعیدہ میں ہے۔ مطالع یعنی جس جگہ پہ چاند نظر آتا ہے، تو اگر ایک ملک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے کسی خطے کے اندر بھی اگر چاند نظر آتا ہے تو اس پورے ملک میں اعلان ہونا چاہیے۔ مطلع جو ہے وہ ایک ملک کے اندر تبدیل نہیں ہو جاتا۔ ہاں دور کے ممالک ہیں، جی پاکستان میں آج نظر آیا، سعودیہ میں نظر نہیں آیا، تو ٹھیک ہے، وہاں پہ نہیں ہوگا رمضان، وہاں پہ اگلے دن نظر آ جائے گا تو ہوگا۔ لیکن کم سے کم ایک ملک کے اندر اگر کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پورے ملک کا مطلع ایک شمار کیا جائے گا، اور اس پورے ملک کے اندر اعلان کیا جائے گا کہ جی پورے ملک کے اندر جو ہیں روزے رکھے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں اس فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رؤیت ہلال میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائیں کہ سب مسلمان ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اور جو ہیں ایک ساتھ پورے ملک کے اندر عید ہو، ایک ساتھ پورے ملک کے اندر رمضان ہو۔ اس سے ہماری یونٹی بھی سامنے آتی ہے، اس سے آپس کا اتحاد اور اجتماعیت کی طرف بھی جو ہے اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سال کا رمضان ہمیں عافیت سے نصیب فرمائے، اور رؤیت ہلال کو اس کی شرائط اور آداب کے ساتھ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔